اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کی طفیل، ایک مرتبہ آج پھر درس شریف کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اطاعت میں میانہ روی۔ اس پر میں چند مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی شریعت اسلامیہ کے اندر بندوں کو رخصت دی گئی ہے، اس کے باوجود ہم ان رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان رخصتوں کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو بندے کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ جب بندہ مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اگر رکھ لے تو اس کے لیے بہتر۔ فتویٰ یہی ہے کہ اگر اس نے لمبا سفر کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو بعد میں گناہگار نہیں ہوگا، قضا ہی دے دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کے دوران سفر پریشان ہونا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں۔ زندگی میں میرے ساتھ 2 بار ایسا ہوا اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک مرتبہ میں نے چیچا وطنی سے حویلی لکھا جمعہ پڑھانے کے لیے جانا تھا۔ صبح کچھ موسم معتدل تھا تو میں نے رمضان مبارک کا غالباً 9واں روزہ تھا، جمعہ تو مبارک تھا، تو میں نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھ کے میں فجر کے بعد وہاں سے چلا، حویلی لکھا پہنچتے پہنچتے وقت بھی کافی لگ گیا، اکاڑے کی سائڈ سے گیا تھا، تقریباً 150 کے لگ بھگ سفر بنتا ہے۔ اب شریعت نے مجھے رخصت دی تھی کہ تم روزہ نہ رکھو، بعد میں قضائی دے لینا۔ وہاں پہ گیا، جمعہ پڑھایا، تقریر کی، چونکہ اسی دن واپس آنا تھا، آگے تراویحیں پڑھانی تھی۔ تو جب میں واپسی پہ آ رہا تھا تو اکاڑے کے قریب افطاری ہوئی، تو اس وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا۔ اب میں نے ثواب تو خریدا، لیکن ثواب خریدنے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کی رخصت کو میں نے استعمال نہ کیا، اس کی وجہ سے مجھے بعد میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا یہ کوئی میانہ روی نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے چلے جائیں تو بعد میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے چیچا وطنی سے قصور جانا تھا فاتحہ خوانی کے لیے، کافی لمبا سفر ہے، روزہ رکھ لیا تو رستے میں دقت ہوئی، طبیعت بھی خراب ہوئی، پریشانی ہوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رسول نے ہمیں رخصتیں عطا کی ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا دوران سفر 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ کہتا ہے جی بس میں نے تو اب 4 ہی پڑھنے ہیں، میرے پاس وقت ہے وہ مسافر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رسول کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کر رہا، یہ اس کا تقویٰ نہیں ہے، یہ اطاعت میں میانہ روی نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا اس میں ایمان بھی لے آنا اور اس کو تسلیم بھی کر لینا، اس کی تصدیق بھی کر لینا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز کی قصر کی ہے تو یہ عمل حکمت سے خالی تو نہیں ہے۔
رسول اللہ سے بڑا متقی کون ہے، صحابہ سے بڑا متقی کون ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ عمل کر کے بتایا۔ اسی طرح کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بڑا مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا مدینہ طیبہ کا سفر نصیب ہوا تو ہم دن کے وقت نکلے زیارات کے لیے، تو وہاں پہ جو بسز میں لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے، وہ اپنی طرف سے مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ مسائل بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، نہ اگلا پتہ ہوتا ہے نہ پچھلا پتہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس میں جو بندہ تھا اس نے جناب کہا یہ دیکھیے جی احد پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ کی فضیلت واقعتاً بڑی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جناب فوکس کریں کہ آپ جناب اس پہ جوتے اتار کے جائیں، جوتے پہن لیے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے؟ تو یہ چیزیں اپنی طرف سے مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بندے کو باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں تو جو جنت البقیع کے سامنے گیٹس ہیں مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ادب یقیناً یہی ہے اور تقویٰ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جوتے پہن کے نہ جایا جائے، لیکن ہم نے فتویٰ دیکھنا، فتویٰ کیا ہے؟ وہ تو مسجد شریف کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ جوتے پہن کے چلا جاتا ہے تو اس کو ہم گناہ گار قرار نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں میں کوئی ایسی تکلیف، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ صادر کرنے والے؟ اس لیے دین کو اتنا مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ دین کو دین ہی رہنے رہیں، اور اطاعت میں میانہ روی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، 3 بندے ذکر کر رہے تھے، ایک کہتا میں تو اب ساری رات عبادت کروں گا، ایک کہتا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے میں نے شادی نہیں کروانی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور تنبیہ فرمایا میری طرف دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو جب ہم میانہ روی کو چھوڑیں گے، اگر ساری رات ہی عبادت کرتا رہوں گا تو مجھے اگر ساری رات عبادت کرتا ہوں، صبح اپنے فرائض سر انجام دینے میں مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، دفتر میں بیٹھ کے میری آنکھ ہی لگی رہتی ہے، لوگ کام کروانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، تو مجھے ساری رات کی عبادت کرنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر میں روزے رکھتا ہوں، مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، میں بیمار ہو رہا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، مجھے ایسے روزے کا ثواب نہیں ملے۔ اگر میں وہاں پہ میں کہتا ہوں میں نے شادی نہیں کرنی، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، تو کون سا آپ مقام لینا چاہتے ہیں سنت کو ترک کر کے؟ بقا تو اسی میں ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اس میں بقا نہیں ہے کہ سنت کو ترک کر کے کہو میں تو صوفی بن گیا ہوں، میں تو حاجی بن گیا ہوں۔ کئی وہ ملتا ہے دربار میں جناب، وہ اس کی جگہ کے جو گندی نشے انہوں نے شادیاں ہی نہیں کی، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ دین کا مزاج سمجھے، دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اس میں ایک اور مثال بھی لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ زیارات پہ زیارت کرنی چاہیے، میں بالکل نفی نہیں کرتا، زیارات مقدس مقامات کی زیارات ہماری ایک دین کا حصہ ہے، لیکن اگر زیارات ہی زیارات کرتے چلے جائیں جو اصل مقصد ہے
بیت اللہ میں حاضر کم ہو یا ساری رات گھومتے پھریں، صبح نماز فجر کے لیے بھی حرم میں جانے کی گنجائش نہ ہو، طبیعت کے اندر اتنی وسعت نہ ہو، تو میرا خیال ہے ایسی زیارات میں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد چھوڑ دیا، اپنی طبیعت پر طاقت سے زیادہ ہم نے بوجھ ڈال دیا، تو یہ میانہ روی نہیں ہے۔ ہر کام میں اسلام ہمیں میانہ روی کی طرف توجہ دلواتا ہے، تو جب ہم میانہ روی کے ساتھ چلیں گے، عبادت بھی ہوگی، حقوق پہ سر انجام دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، بیمار بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا بھی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم